بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، طاقتور حلقوں کا مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے غلط سیاسی گھوڑوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسے لولے لنگڑے گھوڑے ہیں جو سیاسی میدان دیکھتے ہی بدک جاتے ہیں، بلکہ ان حلقوں کا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے سیاسی بیانیہ بنانے کا کام ایسے ننھے منھے اینکرز اور ویلاگرز کو سونپ دیا ہے جو اپنی بونگیوں کی وجہ سے بیانیہ بنانے سے زیادہ اپنے ماسٹرز کا مذاق اڑوانے کا باعث بنتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اسی طرح کے ایک ترجمان سمجھے جانے والے اینکر نے ایک ٹی وی شو میں عمران خان کے آرمی چیف کے نام لکھے گئے خطوط کا واحد مقصد یہ بتایا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکمرانوں کی بجائے عمران خان کی پشت پناہی کرے، عمران خان کی کمر پہ ہاتھ رکھ دے اور انہیں یعنی نون لیگ کو اقتدار سے نکال کر دوبارہ عمران خان کو حکومت دے دی جائے۔ ناظرین، یہ ایسی فضول دلیل اور عقل سے عاری تجزیہ ہے کہ اس پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، طاقتور حلقوں نے کیسے کیسے ترجمان پال رکھے۔ ان موصوف کو کوئی بتائے کہ اگر عمران خان نے ایسی کوئی خفیہ ڈیل کرنی ہوتی تو اس کے لیے اوپن لیٹر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ذرا خود غور فرمائیں۔ بے شک اگر آپ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں تو اپنی ہمدردی ذرا کھرچ کے سائیڈ پہ رکھ دیں اور پھر اس بات کا جائزہ لیں کہ اگر ان خطوط کا مقصد کوئی خفیہ ڈیل کرنا ہوتا، اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقوں کے سامنے، تو پھر کھلا خط لکھا جاتا۔ کیا عمران خان کو پورے ملک میں ایک بھی ایسا قاصد میسر نہیں آیا جو آرمی چیف تک عمران خان کا پیغام خفیہ انداز میں پہنچا دیتا کہ وہ موجودہ حکمرانوں کی بجائے ان سے ڈیل کر لیں؟ اب اس سے بھی ناظرین اہم بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے تو عمران خان کے خطوط پڑھے ہی نہیں، تو ان ترجمان صاحب نے بھی میرا خیال ہے کہ خطوط پڑھے بغیر ہی تبصرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، خط میں عمران خان کے لب و لہجے کوئی دیکھ لیا ہوتا۔ کیا جب کوئی بندہ ڈیل کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں موقف بھی غلط تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی فلاں بات بھی غلط تھی، اور پھر عمران خان نے اگر ڈیل ہی کرنی ہوتی تو جنرل باجوہ سے کر لیتے؟ ایسا کیا ہوتا تو اقتدار سے نکلنے کا اگر جب جنرل باجوہ کی باری تھی تو پھر تو اقتدار سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی خود کو طاقتور حلقوں کا ترجمان سمجھنے والے سارے کردار مل کر کورس کی شکل میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صرف خاموشی اختیار کر لے، ان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے۔ جو شخص ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار نہیں کر رہا وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کر کے یہ ترجمان اپنے بارے میں کیا تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ ترجمان خود بھی دماغ کا استعمال نہیں کرتے اور اپنی طرح طاقتور حلقوں کے بارے میں بھی شاید ایسا ہی گمان رکھتے ہیں۔ فرض کریں ان کی رائے کے مطابق اگر عمران خان یہی چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ ان پر ہاتھ رکھے اور کسی بھی قیمت پر انہیں اقتدار بخش دے، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے بڑی گولڈن اپرچونٹی کیا ہوگی کہ وہ سیاسی بوجھ بنے ہوئے ان حکمرانوں سے جان چھڑا کر ملک کے مقبول ترین رہنماؤں سے اپنے معاملہ درست کر لیتے۔ عجیب بات ہے اور عجیب منطق ہے، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں یہ لوگ اور کیوں چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا ناظرین، ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا پاکستان کا 2 روزہ دورہ حکمرانوں کے لیے ایک تلخ یاد بن گیا ہے۔ بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں، لیکن ناظرین یہ حکمران جب سے طیب اردوان نے یہ 2 باتیں کی ہیں، حکمران یقیناً تتھے توے پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کافی عرصے سے ترک صدر سے درخواستیں کر رہی تھی کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں، اور خیال تھا کہ امہ کے بڑے لیڈر کی حیثیت سے ترک صدر کے دورہ پاکستان سے فارم 47 والی حکومت کو عالمی سطح پر کوئی قانونی جواز مل جائے گا، کوئی فیس سیونگ ہو جائے گی، ملک کے اندر بھی طیب اردوان کی مقبولیت ہمارے حکمرانوں کے لیے کلمہ خیر کا باعث بنے گی، اور اسی طرح کی کوششیں جو ہیں وہ سعودی ولی عہد کے حوالے سے بھی کافی عرصے سے جاری ہیں، مگر فی الحال محمد بن سلمان نے موجودہ حکمرانوں کو پکڑائی نہیں دی ہے۔
اور ترکی صدر جو ہیں وہ پاکستان تو آ گئے، حکمرانوں کو گاڑیوں کے تحفے بھی دے دیے، مگر جاتے جاتے ایسی بات کہہ گئے جس نے اقتدار کے وانوں میں آگ لگا دی۔ آپ نے بھی سن لی ہوگی، طیب اردوان نے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران جو کچھ کہا اس میں سے 57 سیکنڈ کا ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں پچھلی بار جب پاکستان آیا تھا تو عمران خان نے ان کا استقبال کیا تھا، اب جب میں پاکستان آیا ہوں تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے، میری خواہش ہے کہ عمران خان بھی یہاں موجود ہوتے اور میں ان سے ہاتھ ملا سکتا، مصافحہ کر سکتا۔ مجھے امید ہے جب میں اگلی بار پاکستان آؤں گا تو عمران خان بھی موجود ہوں گے۔ ناظرین، ڈپلومیسی کی اور سفارتکاری کی زبان سمجھنے والے لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ طیب اردوان نے اس جملے میں کیا کچھ کہہ دیا۔ طیب اردوان کے ان الفاظ نے ہاؤس آف شریف کو بہت پریشان کیا۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ طیب اردوان نے یہ الفاظ تو سب کے سامنے کہے ہیں، لیکن بند کمروں میں ہونے والی ملاقاتوں میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں حکمرانوں کو کیا کہا ہوگا یہ بات ابھی صراحت کے ساتھ سامنے تو نہیں آئی، البتہ یہ ہمیشہ چھپی بھی نہیں رہے گی۔ شریف خاندان کے لیے یہ دورہ ایک لحاظ سے بہت برا ثابت ہوا ہے۔ ایک تو طیب اردوان نے پاکستان میں گزرے 2 روز کے دوران نہ تو نواز شریف سے ملاقات کی اور نہ ہی اس خواہش کا اظہار کیا، حالانکہ شریف خاندان ہمیشہ سے یہ تاثر دیتا چلا آ رہا تھا کہ ان کے ترک صدر کے ساتھ خاندانی اور ذاتی نوعیت کے مراسم ہیں، وہ کہ جی نکاح کی تقریب میں نکاح میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ گواہ کے طور پہ بھی ان کے دستخط موجود ہیں۔ اب طیب اردوان سے جب مریم نواز کا تعارف کروایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ مریم نواز کو تو پہلے سے جانتے تک نہیں ہیں۔ اس موقع پہ انہیں بتایا گیا کہ یہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور اس وقت ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ ناظرین، جب تعارف کروایا جا رہا تھا اور آگے آگے ہو کے تعارف کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے وزیر مشیر کے سامنے کوئی ایک عام مجھ جیسا ماتڑ سا کمزور سا غریب سا بندہ جو ہے وہ اپنا تعارف کروائے اس وزیر کو اور اس کو جا کے کہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو کہے نہیں، تو کہے جی میں آپ کے فلاں جلسے میں فلاں پیچھے کر کے جس نے نعرے کا سب سے اونچا جواب دیا تھا وہ میں تھا۔ تو اسی طرح کیا وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ اپنا تعارف کروا رہی تھی، بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی لگ رہا تھا۔ اب طیب اردوان کا دورہ ناظرین حکمرانوں سے زیادہ عمران خان کے فائدے میں چلا گیا۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ جو توشہ خانہ میں وہ جو 2 گاڑیاں تحفے میں دے گئے ترک صدر، وہ بھی میڈیا کے پریشر کی وجہ سے ہے۔ وہ اس بار پہلی دفعہ شریف خاندان کو گاڑیاں جو ہے وہ توشہ خانے میں جمع کرانی پڑی ہیں، ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سے پہلے تو پائن ایپل بھی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اچھا ناظرین، امریکہ سے ایسی خبروں میں بہت تیزی آ گئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے تیسری دنیا کے چند ایک ملکوں پہ اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ جو ولسن نے 1 روز قبل پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پر کام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات بھی کر لی ہے، جس کے بعد جو ولسن کا کہنا ہے کہ مارکو روبیو سے ملاقات پر ان کا شکر گزار ہوں، وہ دنیا بھر میں آزادی اور جمہوریت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ میں جارجیا، تیونس اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور شام پر پابندیوں میں نرمی کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں تاکہ شامی باشندے واپس آ سکیں اور تعمیر نو کر سکیں۔ جو ولسن کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے ناظرین ہمارے ہاں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج صبح سویرے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب قائم مقام امریکی سفیر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں پاک امریکہ 2 طرفہ امور پر تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ یہ وہی 2 طرفہ امور ہیں جو ان دنوں اسلام آباد میں بڑی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اپنے مخالف کی زباں بندی کر کے یا اسے جیل میں بند کر کے جمہوری مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکتے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو یا خبریں رپورٹ کرنے والا صحافی۔ اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کر کے جمہوری مینڈیٹ نہیں جیتا جا سکتا۔ ناظرین، ایسا نہیں لگتا کہ یہ ساری گفتگو پاکستان کے تناظر میں کی گئی ہو۔ اگر ایسا نہیں بھی ہے تب بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کے نظریات کیا ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، سابق صدر عارف الوی صاحب بھی ان دنوں امریکہ میں موجود ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ان کی امریکی ارکان کانگریس سے ملاقاتیں کرا رہے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نئے امریکی ایکٹ
کے لیے کام کرنے والے امریکن پاکستانی جو ہے سابق صدر الوی کے ذریعے لابنگ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایک سیمینار منعقد کیا گیا جہاں عارف الوی نے خطاب کیا۔ اس موقع پہ 7 امریکی ارکان کانگریس موجود تھے جنہوں نے نئے ایکٹ کی سپورٹ کے لیے مکمل یقین دہانی کرائی ہے۔ اب جو ولسن کے پاکستانی ڈیموکریسی ایکٹ کے اعلان نے پیپلز پارٹی کی صفوں میں بھی کھلبلی مچا دی ہے اور انہیں بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ نئی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے خطرہ جو ہے وہ ہوائی نہیں ہے، حقیقی ہے اور حقیقی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کا کہنا ہے کہ کانگریس مین جو ولسن کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران کی رہائی کے لیے خط جو ہے وہ مضحکہ خیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستانی سیاست پر امریکی اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کب کم ہوا ہے سر جی، پتہ نہیں آپ کب کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے آپ کے اتحادی جو ہیں خواجہ صفدر صاحب، وہ تو اپنے موقف پہ ابھی تک قائم ہے شاید کہ پاکستان جو ہے وہ امریکی وینٹیلیٹرز پر جی رہا ہے، تو آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست پر امریکی اثر و رسوخ ختم ہو گیا؟ اگر ناظرین عمران کی رہائی کے لیے امریکہ سے کوئی دباؤ آیا تو پھر پاکستان کو بھی اپنے آپشنز کھلے رکھنے ہوں گے، یہ کہنا ہے جناب نوید قمر صاحب کا۔ اس پر ناظرین میں تو نوید قمر صاحب سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پیچھے بیٹھ کر چوری چھپے اقتدار کے مزے کافی لے لیے۔ میرا خیال ہے اب آنے والے دنوں میں اس منافقت کو چھوڑنے کا آپشن بھی آپ کھلا رکھیں۔ ایک طرف ناظرین حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ملک معاشی طور پر مستحکم ہو گیا اور اب ملک اڑان بھرنے کو ہے۔ اس مقصد کے لیے اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات بھی چلوائے جا رہے ہیں، مگر حکمرانوں کے ان دعووں کو حکومتی اداروں کی رپورٹس ہی غلط ثابت کر رہی ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق پاکستان پر قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ جی سارے ریکارڈ، تاریخی ریکارڈ جو تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ ملک پر قرضے اور واجبات ریکارڈ 88,000 ارب روپے سے تجاوز کر گئے، 88,000 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ ایک سال میں قرضوں اور واجبات میں 6,106 ارب روپے اور رواں مالی سال کی پہلی ششماہی یعنی جولائی تا دسمبر کے دوران قرضوں اور واجبات میں 2,555 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف حکومت نے صرف دسمبر کے ایک مہینے میں 1,300 ارب روپے قرض لیا، ایک مہینے میں؟ یعنی شہباز حکومت نے یومیہ 42 ارب، فی گھنٹہ 1 ارب 75 کروڑ قرض لیا، فی منٹ 3 کروڑ قرض لیا، ملکی قرض میں اضافہ کیا۔ شاید اسی سپیڈ کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو شہباز سپیڈ کہتے ہیں۔ شہباز شریف حکومت 2022 سے اب تک جو ہے وہ 28,500 ارب قرض لے چکی ہے، مگر بتایا یہ جا رہا ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے۔ ناظرین دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی سرگرمیوں سے حکومتی کیمپوں میں ایک پریشانی کی لہر ہے جو واضح طور پہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان حالات میں جب اقتدار پر بظاہر مکمل قبضہ کر لیا گیا اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگلے 10 سال کا سیٹ اپ تیار کر لیا گیا، ایسے میں حکمرانوں کو اب یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں متحدہ اپوزیشن سارے رنگ میں بھنگ نہ ڈال دیں۔ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن الائنس میں شمولیت حکومت کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ ہمارے دوست صدیق جان صاحب کی رپورٹ کے مطابق حکومت کو پیغام دیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مینیج کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اگر تحریک انصاف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سڑکوں پہ نکل آئے تو یہ آپ کی ناکامی ہوگی، پھر حکومت اپنا چیپٹر بند سمجھے، کلوز سمجھے۔ دوسری طرف محمود اچکزئی جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد کے لیے بہت سرگرم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مولانا سے کسی بات پر تعلقات خراب تھے، مگر اب انہوں نے مولانا سے یہ معاملات درست کر لیے، حل کر لیے، اور اچکزئی کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ عوام اور پارلیمان کی ملک میں حکمرانی ہوگی یا ان کی حکمرانی ہوگی جو کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ ناظرین سیاستدان ہو، جج ہو، جرنیل، اگر ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف متحدہ محاذ
بنانا ہوگا. لاٹھی گولی کی سرکار اب نہیں چلے گی، یہ کہنا ہے جناب اچکزئی صاحب کا. ناظرین، اس موقع پہ آپ کو اپنی بھی ایک ذرائع سے حاصل کی ہوئی خبر شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ کہ مولانا فضل الرحمان کے انتہائی دو قریبی ساتھیوں نے مولانا کو مشورہ دیا ہے کہ ہمیں بھرپور انداز میں حکومت کے خلاف نہ صرف تحریک کا حصہ بننا چاہیے بلکہ اس کی قیادت بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ناظرین، آج کا ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے انتہائی ناخوشگوار واقعہ جو میں بار بار عرض کرتا چلا جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کم و بیش ایک ویلاگ چھوڑ کے دوسرے ویلاگ میں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی جو اس وقت دشمنی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلاف جو ہے وہ پیدا کیا جائے اور جو اختلاف موجود ہے اس کو ہوا دی جائے. اس کا ایک شاخسانہ یہ نظر آیا کہ فواد چودھری صاحب نے شعیب شاہین کو تھپڑ جڑ دیا. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ فواد چودھری نے ہاتھوں کا استعمال کیا، اس سے پہلے بھی مختلف لوگوں سے ایسا کام وہ کر چکے ہیں. ناظرین، فواد چودھری صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور میں حیران ہوں کہ وہ بار بار ایسا کیوں کرتے ہیں. ناظرین، ہاتھا پائی تو وہ شخص کرتا ہے جو بات کہنے کا حوصلہ اور سلیقہ نہیں رکھتا، مگر فواد چودھری تو بات کہنے کا ایسا ملکہ رکھتے ہیں کہ ہماری موجودہ سیاسی قیادت میں کوئی بھی اس معاملے میں شاید ان کے ہم پلہ نہیں ہے. وہ جیسی دلیلیں لاتے ہیں وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، وہ بالکل ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی طرح بات کرتے ہیں. پھر بھی میں حیران ہوں کہ وہ ہاتھا پائی پہ کیوں اتر آتے ہیں. آج جس شعیب شاہین پر انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ صرف جسمانی طور پر ہی ان سے کمزور نہیں ہے، عمر میں بھی ان سے بڑے ہیں. پھر تھپڑ مارنے سے فواد چودھری صاحب کو کیا ملا؟ میں نے دیکھا کہ پورے سوشل میڈیا میں انہی کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. فواد چودھری پہلے ہی استحکام پاکستان پارٹی میں جانے کی سنگین غلطی کر چکے ہیں. اور ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ میں کئی بار فواد چودھری صاحب کو یہ کہتے کہتے رک گیا ہوں کہ اگر وہ واپس پارٹی میں آنے کے لیے اپنے لیے دروازے کھولنا آسان کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نچلے سروں میں رہنا چاہیے، پھر ان کو ہائی کارڈز پہ نہیں جانا چاہیے، تو اتنے بلند آہنگ لہجے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے ان کو. تو وہ تو شروع ہی پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات سے ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہترین انداز میں گفتگو کرنے والے جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ یہاں پہ بار بار ایک ہی غلطی کیوں کرتے جا رہے ہیں. ایک تو ہاتھ اٹھانے والی، یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے ان کا، اور دوسرا وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلاف کسی نہ کسی کو وہ ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے دلوں میں کوئی اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے لہجے میں بھی نرمی پیدا کرنی چاہیے جو ابھی تک وہ نہیں کر سکے. بہتر یہی ہے کہ وہ دل سے اس غلطی کے ازالے کی کوشش کریں تاکہ تحریک انصاف میں ان کی واپسی کا کوئی راستہ نکل سکے. اگر وہ لاتوں اور گھونسوں کا استعمال کریں گے تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ وہ اپنی منزل مزید کھوٹی کریں گے. چودھری صاحب، آپ اس کو ایک دوست کا مشورہ سمجھیں اور اپنے عمل سے ضرور رجوع کریں. ناظرین، آخر میں عرفان صدیقی صاحب، ہندوستان والے عرفان صدیقی صاحب، ان کے دو اشعار سن لیں. شمع تنہا کی طرح صبح کے تارے جیسے، شمع تنہا کی طرح صبح کے تارے جیسے، شہر میں ایک ہی دو ہوں گے ہمارے جیسے، شہر میں ایک ہی دو ہوں گے ہمارے جیسے، سخت جاں ہم سے کوئی تم نے نہ دیکھا ہوگا، سخت جاں ہم سے کوئی تم نے نہ دیکھا ہوگا، ہم نے قاتل کئی دیکھے ہیں تمہارے جیسے، ہم نے قاتل کئی دیکھے ہیں تمہارے جیسے. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.